دلکش دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو خلیفہ ہارون رشید کا ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے ایک بار جزدر یا اونٹ کے گوشت کی فرمائش کی، لیکن اتفاقاً اس دن وہ گوشت مطبخ میں موجود نہ تھا، تو خلیفہ نے حکم دیا آئندہ مطبخ میں یہ گوشت لازمی رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر خلیفہ یہ بات بھول گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ دلکش دنیا کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ دوستوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، ہارون رشید نے ایک دن شاہی باورچی سے دریافت کیا، کیا جزدر اور بعض روایات کے مطابق اونٹ کا گوشت مطبخ خانے میں موجود ہے؟ شاہی باورچی نے جواب دیا، ہر طرح کا ہے حضور۔ ہارون رشید نے کہا، آج کا کھانا اسی سے ہوگا۔ کھانا لگایا گیا۔ ہارون رشید نے گوشت کا ایک نوالا منہ میں رکھا، پاس جعفر برمکی کھڑا تھا، وہ ہنس دیا۔ ہارون رشید نے دریافت کیا کہ تم کیوں ہنسے؟ جعفر نے کہا، بس چھوڑیے۔ ہارون رشید کہنے لگے، نہیں، جب تک بتاؤ گے نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ کے خیال میں یہ جو ابھی ایک لقمہ آپ نے کھایا ہے اس کی مالیت کیا ہوگی؟ جعفر نے دریافت کیا۔ قریب 3000 درہم، ہارون رشید کا جواب تھا۔ نہیں حضور، اس کی قیمت 4 لاکھ درہم ہے۔ جعفر حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ سن کر ہارون رشید کے کان کھڑے ہو گئے۔ پوچھا، وہ کیسے؟ جعفر کہنے لگا کہ کچھ عرصہ قبل بھی آپ نے اس گوشت کی فرمائش کی تھی، اتفاق سے یہ گوشت اس وقت موجود نہ تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ گوشت شاہی باورچی خانے میں موجود رہنا چاہیے۔ آپ تو یہ بات کر کے بھول گئے، لیکن ہر روز اس جانور کے گوشت کی فراہمی یقینی بنائی گئی، لیکن آپ نے دوبارہ فرمائش نہیں کی اور آج کی ہے، اور ابھی تک 4 لاکھ درہم کا گوشت خریدا جا چکا ہے۔ بس مجھے اسی بات پر ہنسی آ گئی کہ ایک ڈش کے لیے 4 لاکھ درہم ابھی تک صرف ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہارون رشید کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ زاروں کی تار رونے لگے کہ ان کی وجہ سے اتنا اسراف ہو گیا۔ حکم دیا کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے اور کچھ نہ کھایا۔ مداوع کے طور پر 2 لاکھ درہم مکہ و مدینہ کے مستحق لوگوں کی طرف بطور خیرات بھیجے اور اتنے ہی کوفہ و بغداد کے فقراء میں تقسیم کیے، لیکن کلک پھر بھی باقی رہا اور غم کے مارے کچھ نہ کھایا جا سکا، یہاں تک کہ قاضی ابو یوسف تشریف لائے اور پوچھا، اس حال کی کیا وجہ ہے؟ خلیفہ نے ماجرا بیان کیا۔ ابو یوسف نے ساتھ کھڑے جعفر برمکی سے پوچھا، یہ جو ہر روز جانور ذبح کیا جاتا تھا، کیا اس کا گوشت ضائع ہو جاتا تھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، ضائع تو نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ابو یوسف نے یہ سن کر خلیفہ کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ کی بدولت غریب لوگ بھی ایسا شاندار کھانا کھاتے رہے ہیں اور یہ ایک صدقے کی مانند ہے۔ یہ سن کر خلیفہ کا رنج و الم دور ہوا اور اس نے کھانا کھایا۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔